ناظرین، ساؤتھ ایشین ٹی وی کی طرف سے عارف فرحاد آپ سے مخاطب ہے۔ ساؤتھ ایشین ٹیلی ویژن کا ادبی اور علمی پروگرام گفتگو، جس میں ہماری روایت رہی ہے کہ جینون اور عمدہ تخلیق کاروں اور دانشوروں کا انٹرویو کیا جاتا ہے، ان سے مکالمہ کیا جاتا ہے۔ آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں انہیں ڈاکٹر خالد اقبال یاسر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر خالد اقبال یاسر محقق ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اعلیٰ اداروں میں کام کرتے رہے ہیں اور متعدد شعری اور نثری کتابوں کے مصنف ہیں۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے کہ آپ کا جو ادبی سفر ہے اس کا آغاز کب ہوا اور ادب کی طرف آپ کیسے آئے؟ اصل میں نا ہمارے خاندان میں لائبریریز تھی 2-3۔ اچھا۔ اور میرے نانا جو تھے وہ بہت ہی بڑے مستشرق تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جینیٹکس میں بھی شاید یہ بات تھی۔ اچھا، جینیٹیکلی آپ کے اندر یہ ادب سے دلچسپی تھی۔ پھر میرے بڑے بھائی جو تھے وہ ان کو بھی کتابوں کا بہت شوق تھا اور ادب سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو وہ ایک ماحول تھا۔ تو اس کی وجہ سے جب میں اس میں تھا گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سرگودا میں، جی، تو ایک مشاعرہ ہوا۔ اس زمانے میں مغربی پاکستان ایک صوبہ ہوتا تھا، جی، تو ایبٹ آباد میں گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ میں 1967 کی بات ہے۔ اچھا، ایک بین الکلیاتی مشاعرہ بھی ہوا اور ڈبیٹ بھی ہوئی۔ اچھا، تو ڈبیٹ میں بھی میں نے پہلی بار حصہ لیا، اور جو مشاعرہ تھا اس میں حصہ لینے کے لیے میں گیا نہیں تھا، لیکن میرے ایک استاد تھے ملک محمد عباس۔ اچھا، انہوں نے مشاعرے سے ایک دن پہلے مجھے ایک نظم دی کہ یہ مشاعرے میں آپ پڑھیں گے۔ تو میں نے وہ نظم جو ہے وہ شہیدان وطن اس مشاعرے میں پڑھی، اور اس میں مجھے تیسرا انعام بھی مل گیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو مجھے تھوڑی سا ایک احساس تھا کہ یہ جو نظم ہے جس پر مجھے انعام ملا یہ میری نہیں ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ جو میں اگر اس پہ کوئی خامہ فرسائی کرتا جی سر تو میں بھی لکھ لیتا۔ لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں پہلے اس میدان میں اترنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کہ اس فن کے بارے میں بھی سیکھوں۔ تو سرگودا میں ایک میرے بڑے بھائی کے ایک ہم جماعت تھے، انہیں عروض پہ کچھ درک تھا۔ اچھا، تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کے کچھ عروض کی کچھ جو اہم بحریں ہیں جو بہت مستعمل ہیں وہ میں نے ان سے سیکھی۔ اچھا، تو پھر میں نے اس پہ ایک طری غزل پہلے کہی۔ اچھا اچھا۔ اور اس دوران وہ جو گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کا رسالہ تھا احتساب، جی، اس کا مجھے مدیر بھی مقرر کر لیا گیا، تو میری جو پہلی ایک آدھ غزل ہے وہ اس میں شائع ہوئی۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ اصل میں اگر ذرا زیادہ پیچھے جائیں جی تو ہمارا آبائی علاقہ پنڈی بھٹیا ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں طرف سے والدین کی؟ اور نہیں، والد کی طرف سے۔ اچھا، اور والدہ کا تعلق کہاں سے؟ والدہ جو ہے وہ یہ جو احمد آباد ایک جگہ ہے، جی، یہ پنڈ دادن خان میں۔ اچھا، یہ جدھر آپ تو موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں نا تو للہ، جی جی، للہ انٹرچینج ہے، اس کے قریب ہے۔ تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کس شہر میں آپ کی ہوئی؟ ابتدائی تعلیم میری سرگودا میں ہوئی۔ سرگودا سے؟ جی ہاں، پرائمری بھی وہیں پڑھا اور میٹرک بھی وہیں سے کیا، سی کام اور ڈی کام بھی سرگودا سے کیا۔ اچھا، اور یونیورسٹی کی تعلیم جو ہے؟ یونیورسٹی جو پہلی یونیورسٹی تھی میری وہ تھی ڈھاکہ یونیورسٹی۔ اچھا، تو سی کام ڈی کام کرنے کے بعد مجھے ایک انٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت وظیفہ ملا، جی، اور میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھنے چلا گیا۔ اچھا، وہاں جو میں نے ایڈمیشن لیا وہ تھا بی کام آنرس۔
अच्छा, तो ठीक है। बीकॉम ऑनर्स में था मैं, तो वो ढाका का सकूत हो गया, सकूत ढाका हुआ। तो वो मेरी जो तालीम है वो अधूरी रह गई, तो वो इस वजह से फिर वापस भी आ गया मैं। जी। तो लेकिन उन दिनों जो 1971 के पुराशोक दिन थे, उन दिनों में मैं वही था। अच्छा, और फिर उस जमाने में आपने लिखना शुरू किया बाकायदा? नहीं, उससे पहले था। सरगोदा में ही। और मेरी जो पहली नज़्म थी एक, वो छपी थी एक बाकायदा अदबी रिसाला, जो सैयारा एक रिसाला था जी, नईम सिद्दीकी जिसके जी जी एडिटर होते थे। सैयारा, हाँ जी, मशहूर मोकर जरीदा था जी। उसमें छपी फिर 2 गज़लें अच्छा, मेरी, जो मैंने वही मशरिक़ पाकिस्तान में लिखी थी, वो फ़नून में छपी। अच्छा, ठीक है। तो इससे मेरे अदबी कैरियर का आगाज़ हुआ। अच्छा सर, तो वो जो हालात थे, मुल्की हालात थे और सकूत ढाका के मामलात थे, और फिर जो माइग्रेशन थी यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ, इसके असरात आपकी शायरी में भी देखे जा सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, बल्कि उन दिनों जो गज़लें जो मैंने कही थी, उसमें 1-2 शेर में जो है वो उसी बरह रास्त मुतासर हुआ था मैं उन हालात से। बारिशों के जोर ने गलियों को सूना कर दिया, शहर के माहौल में फैली हुई दहशत न थी। बारिशों के जोर ने गलियों को सूना कर दिया, शहर के माहौल में फैली हुई दहशत न थी। जल्द ही आ जाएगा अब तो नतीजा सामने, वाह, इससे पहले कश्मकश में इस कदर शिद्दत न थी। वाह, ठीक है। यानी उस वक्त जो हालात थे उसका असर आपकी शायरी में भी ज़ाहिर लामहला तौर पर आ जाता है। जो लोग जेन्युइन लिखने वाले हैं, उनका जो मुशाहिदा है और जो इर्द गिर्द देखते हैं, उसका असर लेते हैं। तो सर ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद आपने करियर का आगाज़ किया, प्रोफेशनल लाइफ में आए, तो दरस व तदरीस की तरफ आप आए? असल में मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। अच्छा, और अब भी मैं समझ तो पढ़ ही रहा हूँ जी जी। तो पुराना तक सेकेंडरी सी की, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने दाखिला लिया था, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। अच्छा, लेकिन फिर मुझे वहाँ पे कुछ मसाइल पैदा हुए बीकॉम ऑनर्स करने में, वो वहाँ से आने की वजह से, तो फिर मैंने बीए कर लिया। ठीक। तो बीए करके बीच में कोई मैंने टेम्परेरीली कुछ सरगोदा बोर्ड में कोई 1.5 साल काम किया, सिर्फ इस ख्याल से कि मेरा डिग्री जो है वो हो जाए। ठीक है। फिर मैंने कायदा यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान स्टडीज़ में दाखिला लिया 1976 में। कौन सी यूनिवर्सिटी में? कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। अच्छा, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में आपने 74 में पाकिस्तान स्टडीज़ में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इनकम्प्लीट छोड़ के मैं चला गया सीए करने, क्योंकि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा फील्ड तो कॉमर्स है तो तुम सीए करो। ठीक है। खैर मैं वो भी नहीं किया, थोड़ी देर उसकी आर्टिकलशिप की। तो उसके बाद मैं चला गया मस्कत। अच्छा। मस्कत के वजारत दिफा में। ठीक है। तो वहाँ मैं कुछ 2-2.25 साल रहा। तो सर आप जब मस्कत गए तो वहाँ की वजारत दिफा में आपने जो वजारत दिफा में इंजीनियरिंग डिवीजन में मैं कोई 2-2.25 साल रहा। उस वक्त आपकी एज क्या थी? 22-23 साल। 22-23। अच्छा, ये इंतहाई शुरू के दौर में आप वहाँ चले गए। तो सर आप ये बताइए कि आप अदब शायरी की तरफ आते हैं कि जब आपने लिखना शुरू किया तो उस वक्त आपके मासरीन में जो अहम नाम थे शुअरा में, वो कौन कौन से थे? सरवत हुसैन, अफजाल अहमद सैयद और परवीन शाकिर भी उन दिनों शेर कह रही थी, हमारी अमासर थी, और मोहम्मद खालिद। अच्छा। गुलाम हुसैन साजिद। अच्छा, वाह, बड़ा नाम है गुलाम हुसैन। इस तरह के इस एज ग्रुप के लोग। तो आप नज़्म ज्यादा पसंद करते हैं या गजल? मैं बुनियादी तौर पर तो मैं गज़ल का ही शायर हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ नज़में शुरू में लिखी थी, लेकिन उसके बाद मैंने एक तवील नज़म लिखी रुखसती के नाम से, तो वो कसर निकल गई बहुत सी नज़में कहने की कि उसमें अच्छा 54 स्टैंजाज हैं उसमें। तो ये रुखसती जो है, ये इसका मुहर्रक क्या शेर थी? इतनी तवील नज़म आप कैसे लिखने की तरफ वो रागिब हुए? वो असल में कुछ उस उम्र में लिखी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, आपका अजीज रिश्तेदार, भांजे भाजियाँ, भतीजे भतीजियाँ, तो उस वक्त वो तवक्को करते थे कि भाई ये
ہمارا چچا تایا ماموں شاعر ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی یہ رخصتی جو ہے ایک صنف ہے اردو شاعری کی، تو ہمارے لیے رخصتی لکھے. اچھا اچھا. تو وہ میں نے رخصتیاں کافی لکھی عزیزوں کی بچیوں کی. اچھا. تو ایک رخصتی لکھتے لکھتے وہ ایک ٹرانس جو ہے وہ کوئی اتنا لمبا ہو گیا، کوئی جو 2-3 مہینے کا ٹرانس تھا ایسا. اچھا. تو اس میں مسلسل یہ اسی ٹرانس میں رہا اور لکھتا چلا گیا. لکھتے رہے. ٹھیک ہے. تو اس میں رخصتی جو ہے وہ پھر ایک پہلو اس کا نہیں رہا، ملٹی ڈائمینشنل، اس کے جتنی اس کی جہتیں بڑھ گئی، کینوس وسیع ہو گیا. آپ کی تو خیر نظم اور غزل کا کینوس ویسے ہی معاصر شعراء میں دیکھا جائے تو وسیع ہے، اس میں کئی پہلو نکل آتے ہیں فکر کے. تو سر جو پہلا شعری مجموعہ ہے وہ کب آیا اور کس نام سے آیا؟ پہلا شعری مجموعہ تھا در و بست. در و بست 1990 میں آیا تھا یہ. اچھا واہ. تو یہ بتائیے کہ اس وقت جب آپ نے یہ در و بست شائع کی تو اس وقت تک آپ اس وقت کے اہم ادبی جرائد میں مسلسل شائع ہو رہے تھے؟ جی میں تو 1969 سے آنورڈس میں اردو کے ہر اہم پرچے میں مسلسل شائع ہوتا رہا. ٹھیک ہے. فنون اور آگ. فنون میں 1970 میں میری 2 غزلیں شائع ہوئی تھیں، 1969 میں سیارہ میں، اور اس کے بعد مسلسل اور آگ میں کوئی 1974 کے آس پاس. اور آگ میں نظم شائع ہوتی تھی زیادہ آپ کی یا غزل؟ اچھا دونوں طرف آپ کی غزل زیادہ شائع؟ غزل زیادہ، میں غزلیں کہتا تھا. پھر انہی سالوں میں 75-76 کے آس پاس ہی ہندوستان میں جو ڈاکٹر شمس الرحمان فاروقی کا رسالہ تھا شب خون، تو شب خون میں بھی میں 70 کی دہائی میں چھپنا شروع ہو گیا تھا. آئی سی. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ شعری مجموعے کتنے اب تک آپ کے آ چکے ہیں؟ اب تک 4. اچھا. در و بست کے بعد جو ہے وہ؟ در و بست کے بعد کوئی 2000 میں آیا تھا گردش. گردش کے نام سے. جی ہاں. اس میں بھی غزل ہے؟ اس میں بھی غزلیں ہیں. اور مزاج غزلوں کا ہے تیسرا. اور رخصتی جو ہے طویل نظم. 4 ہی آئے ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی 2-3 اور آ سکتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو نثری کتابیں بھی آپ کی ظاہر شائع ہوتی رہی ہوں گی؟ جی ہاں. نثر میں جو میری تنقید کی کتاب پہلے چھپی تھی وہ تھی احوال و آثار. اچھا. تنقیدی مضامین کی کتاب. ٹھیک ہے. پھر ادب اور زمانہ. اچھا. تو ذرا کائنڈلی یہ بتائیے کہ جو احوال و آثار میں جو تنقیدی مضامین تھے ان کی نوعیت کیا تھی؟ ادب کے متفرق موضوعات تھے. متفرق موضوعات. لسانیات پہ بھی اس میں ایک طویل مضمون ہے، تصوف پہ بھی ہے، پنجابی کے 3 شاعروں پہ بھی ایک آرٹیکل ہے، پھر کچھ کتابوں پر کوئی تجزیاتی قسم کے مطالعے ہیں. اچھا. تو لسانیات پہ جو آپ کا مضمون تھا تو وہ کوئی عام جو ہم روایتی مضامین پڑھتے ہیں لسانیات کے حوالے سے، زبانوں کے خاندان کے حوالے سے اور یہ اناٹومی کے حوالے سے، اسی تسلسل میں آپ نے لکھا یا کچھ نئی چیز آپ نے کچھ بیان کی؟ آپ کا کیا نظریہ تھا اس میں؟ وہ کوشش میری ہوتی رہی، ہمیشہ رہی ہے کہ موضوع یا تو موضوع نیا ہو یا موضوع پہ جو قلم اٹھایا جائے تو پہلے جو کچھ اس پہ لکھا جا چکا تھا اس سے کچھ مختلف ہو. اچھا. مثلا اسی میں مثنوی سیر البیان پہ میں نے ایک مضمون لکھا. اچھا. جو ایک روایتی سے اس پہ مضامین بہت مل جاتے ہیں، بلکہ کوئی ایک آدھ کتاب بھی ہے شاید اس پر، لیکن میں نے کہا عہد زوال اور مثنوی سیر البیان. اچھا. اب مثنوی سیر البیان میں سے عہد زوال تلاش کرنا شاید لوگ سمجھے کہ مشکل ہے، لیکن میں نے اس میں سے عہد زوال تلاش کیا. اچھا. زوال کے اثرات ڈھونڈے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو لسانیات کا تھا وہ عبوری معاشرے کی لسانیات. اچھا. عبوری معاشرے کی. ٹھیک ہے. اس پہ کیا میں نے. پھر لوک ورثے پہ کتاب تھی تو لوک ورثہ کا میں نے اس کو کھنگالا کہ لوک ورثہ ہوتا کیا ہے. بہت سے ادبی جرائد کی آپ ادارت بھی فرماتے رہے، مدیر بھی رہے. شروع سے کہ میرا ایک کیریئر ہے وہ سرگودا میں ایک تھا، ایک تنظیم تھی انجمن خدام پاکستان. اچھا. نام تو ایسے غیر ادبی سا ہے لیکن ہم سب ادبی کرتے تھے. تو اس میں ایک رسالہ ہم نے نکالا سنگ میل. اچھا. وہ سنگ میل ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے چھاپنے کے لیے،
تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. اچھا اچھا اچھا. ہاتھ سے ٹائٹل، ہاتھ سے ہی وہ اس میں نگارشات، اور پھر وہ جو اراکین تھے انجمن کے ان میں سرکولیٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مجھے پہلا جو میرا رسالہ تھا وہ تھا، اس کا نام میرے ذہن میں ابھی آ جائے گا، احتساب شاید نام تھا. جی. گورنمنٹ کمرشل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ہاں احتساب کا آپ نے تذکرہ پہلے بھی کیا. تو اس کی ادارت مجھے مل گئی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ یہ جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی، جی. اس کا رسالہ ایک ہوتا تھا ارتکاز، اس کا بھی مجھے ایڈیٹر بنایا. اچھا ماشاء اللہ. تو سر ٹرانسلیشنز کی طرف بھی آپ آئے، ٹرانسلیشنز بھی کی، تو یہ ٹرانسلیشنز کی طرف کیسے آپ کی توجہ آئی؟ یہ دھیان کیسے آیا کہ یہ بھی ہونا چاہیے کام؟ وہ ہوا یوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہر سبجیکٹ میں ایک اسائنمنٹ کی جاتی ہے 50 مارکس کی. اچھا یہ ٹرانسلیشن نہیں ٹرانسلیشن کے نہیں، ویسے ہی ہر سبجیکٹ کی الگ الگ. اچھا. جتنے بھی سبجیکٹس تھے. تو آپ نے پھر وہ ترجمے کی؟ وہ ترجمہ میں نے خود نہیں کرنا تھا. فتح محمد ملک ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دن 3 مغل پوئٹس دی کتاب جو رالف رسل اور خورشید الاسلام کی ہے. تو اس میں میر تقی میر پہ 3 مضامین ہیں. میر جو ہے ان دنوں نقوش میں کا میر تقی میر کمپائل ہو رہا تھا، تیسرا اس کی جلد آنے والی تھی. اچھا. تو رالف رسل نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس میں سے کوئی، اس میں جو ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے. اچھا. ملک صاحب نے میرے حوالے کر دیا کہ ترجمہ کر دیں، اور یہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے یہ اس کے بدلے میں یہ ہوگا. آئی سی. تو وہ 80 صفحے کا باب ہے. اچھا. وہ میں نے اس وقت، وہ میری پہلی ٹرانسلیشن تھی، اور وہ میر تقی میر نمبر 3 میں وہ باب جو ہے وہ چھپا ہوا ہے نقوش کے میر. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس وہاں سے آغاز ہو. تو سر آپ یہ بتائیے، کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے یہ معاشرے کی سوچ تبدیل کرنے کا سبب بھی بنتا ہے. تو ادب میں، شعر میں یا نثر میں ایسے کون سے عناصر ہیں جو آپ کے نزدیک معاشرے کے افراد کی سوچ تبدیل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ بات ایک حد تک ہی درست ہے. جی. کہ ادب جو ہے معاشرے کو تبدیل کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن بہت ہی آہستہ رو ہوتا ہے. اچھا. سست روی سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو اس وقت جو حالات ہیں اس میں جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے، بلکہ الیکٹرانک میڈیا زیادہ، اس کا اثر زیادہ ہو گیا ہے. ذوق کی جو تربیت ہے اور آداب کی جو سکھائے جاتے ہیں، اب اس کا منصب سنبھال لیا ہے الیکٹرانک میڈیا نے. ادب جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا. ایک زمانہ تھا جب یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا تو ہمارے پاس کتابیں ہی ہوتی تھی ایک ذریعہ کچھ پڑھنے لکھنے کا، سیکھنے کا، اخلاق آداب. اور ظاہر ہے ادب، جیسے میر نے کہا ہے نا کہ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق میں نہیں ادب نہیں آتا. تو وہ جو میر بھی زوال کے عہد میں زوال کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اخلاقیات جو ایک پرانی اقدار تھی ان کو بچانے کی جو ہے صحیح کر رہے تھے. صحیح. تو سر یہ جو اتنا تیزی سے ایک سسٹم ہمیں آن لائن ایجوکیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، تو کتاب کی اہمیت اور افادیت کا جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اور بحال رکھنے کے لیے کیا یہ ہمارے اساتذہ کرام کا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم نئی نسل کو ایک دم وہاں جانے کی بجائے ان کی توجہ کتب کی طرف لگائیں اور ان کو ایسی اسائنمنٹس دی جائیں کہ وہ کتاب سے ان کا تعلق جو ہے وہ مستقل طور پر جڑا رہے، انہیں یہ احساس ہو کہ اس کے بغیر تو ہمارا کام ہونا ہی نہیں. اصل میں کتاب کی نوعیت بدل جائے گی. پہلے ہارڈ کاپی جس کو آج کل آپ کہتے ہیں وہ کتاب ہی ہے. اب سافٹ کاپی جو ہے یہ سافٹ ویئر میں کوئی چیز ہے تو وہ بھی کتاب ہی ہے. دراصل صرف یہ ہے کہ وہ پیپر پہ نہیں رہی، فارمیٹ بدل گیا. اس سے پہلے بھی تاریخ میں جب کاغذ نہیں تھا تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کی تعلیم تو ہوتی تھی نا. جی ہاں. تو آہستہ آہستہ جب کاغذ آیا تو پھر پرنٹنگ مشین آ گئی، ٹائپ رائٹر آ گیا، مشین پرنٹنگ پریس آ گیا. تو ظاہر ہے اس سے پھر پہلے ورنہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے. تو اب جو ہے
نیا جو فارمیٹ ہے کتاب کا وہ یہی ہے سافٹ ویئر. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تقریباً 4-5 دہائیوں کا جو سفر طے کر لیا ہے، تو اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری حکومتیں آتی رہی ہیں انہوں نے ادب کی پروموشن کے لیے، علم کی پروموشن کے لیے کام کیا جو کرنا چاہیے تھا، یا وہ ناکام رہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب واقعی ادب کی سرپرستی ہوا کرتی تھی. جی. جب یہ سیاسی حکومتیں نہیں تھی اور یہ جمہوریت کے نام پہ جو کچھ تبدیلی آئی ہے، جی، اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑا. لیکن اس سے پہلے جو ادب کے سرپرست ہوتے تھے وہ بادشاہ ہوتے تھے، اور شاعر جو تھے اور وقائع نگار، مورخ، یہ سارے وابستہ ہوتے تھے درباروں سے. اچھا. تو جتنا ادب پچھلا آپ کو ملے گا وہ بادشاہوں کی سرپرستی میں پروان چڑھا. اچھا. کیونکہ وہ باقاعدہ وظائف بھی لگاتے تھے، جی، جسے آپ تنخواہ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں. یہ جو سیاسی تھے ایک زمانے میں، وہ ادب کا وہی مسئلہ ہوا نا کہ کتاب جو تھی جب تک اہم تھی، چھپ کر آتی تھی ہاتھوں میں، اور ٹیلی ویژن اور آپ کو سوشل میڈیا دستیاب نہیں تھا، انٹرنیٹ دستیاب نہیں تھا، تو اس وقت جو قاری تھا وہ ادیب یا شاعر کو سے منسلک تھا بہت زیادہ. اب جب سوشل میڈیا آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ وقت جو ہے وہ ٹیلی ویژن کو دینے لگ گئے، پھر سوشل میڈیا کو دینے لگ گئے. صحیح. تو عام جو ان کی جنرل ریڈنگ ہے، ایسی کتابیں جو عام طور پر پڑھتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ اس کا مقصد کوئی درسی ہو یا صنعت کے لیے ہو، وہ کم ہو گیا بہت. صحیح. تو اس سلسلے میں ہمارے جو حکومتی سطح پر ادارے کام کر رہے ہیں، اکادمی ادبیات پاکستان ہے، فروغ زبان اردو ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے. بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا، اٹھان بہت اچھی تھی ان اداروں کی. جی. یہ قومی سطح کے ادارے تھے. جی. یہاں جو کام ہوئے ابتدا میں ان کی علمی سطح بہت اچھی تھی. صحیح. خاص طور پر یہ اردو سائنس بورڈ کی اور انجمن ترقی اردو کی، یہ کوئی 30-40 اس طرح کے ادارے ہیں. صحیح. پشتو اکیڈمی ہو گئی، آپ کا سندھی ادبی بورڈ ہے، انسٹیٹیوٹ آف سندھالوجی ہے، تو بلوچی اکیڈمی ہے. تو جو تو اردو کے علاوہ دوسری زبانیں ہیں نا، ان کے بارے میں شکایات تو کرتے ہیں. جی. لیکن وہ خود زیادہ بڑھ کے آگے کام اپنی زبان کے لیے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو وہ جدید زبانیں نہیں بن سکی. ٹھیک ہے. اور اس میں قصور کوئی وفاق کا نہیں ہے، دوسرے صوبوں کا بنی ہے، وہ اسی متعلقہ صوبے کا حق ہے اور فرض ہے، آئینی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے کبھی کسی اس طرح کی اپنے صوبے کی زبانوں پر اور ادب پر جو ادارے بنے، ان کی کما حق کو مدد کبھی نہیں کی. تو پھر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی؟ بس ایک سمجھے ایک وجود ہے ان کا. جی. اور اس میں انسٹیٹیوٹ آف سندھالوجی، سندھی لینگویج اتھارٹی، سندھی ادبی بورڈ، انہوں نے اپنے وقتوں میں بہت کام کیا ہے. اردو سائنس بورڈ کی پبلیکیشنز کو 7-800 ہیں اور بہت معیاری بھی ہیں. ایجوکیشنل پبلشنگ اس کا کام ہے. تو ایجوکیشنل پبلشنگ میں وہ حکومت کو اپنی پالیسی کے تحت ایکنالج نہ کرنا چاہے تو دوسری بات ہے. لیکن اردو سائنس بورڈ نے جو 12ویں جماعت تک جو نصاب ہے سائنس کا، وہ ایک سے زیادہ قسم کی چیزیں انہوں نے پروڈیوس کی ہیں. اچھا. چارٹس بھی ہیں، ٹیچنگ کٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسائکلوپیڈیاز بھی ہیں، مضامین کے اعتبار سے بھی ایک اکٹھے اجتماعی بھی، مجموعی بھی، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، جغرافیہ اور سائیکالوجی، اور مزید بھی الگ الگ کتابیں بھی ہیں. اچھا، اب یہ جو مساوی تعلیم کا ایک خواب ایک مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں یکساں نصاب ہو تعلیم کا، تو یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ خواب پورا ہو سکے گا ہمارا؟ یہ خواب ایسا ہے جسے پورا ہونا چاہیے. جی. اور اگر یہ پورا نہیں ہوتا تو آپ اس ملک کی ترقی کی کوئی توقع نہیں کر سکتے.
دنیا میں یہ ایک آفاقی اصول ہے جی کہ علم جو ہے وہ کسی بھی ملک کی جو نیٹو زبان ہے اس میں دیا جانا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے. جی لیکن ہمارے ہاں چونکہ لسانی ایک فرق رکھا گیا تفریق بھی ہے تفریق ہے اور ایک صوبہ دوسرے کی صوبے کی زبان کو تسلیم نہیں کرتا اور کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے یا کوئی ایسی قدغن نہیں ہے کہ آپ اپنی زبانیں. بلکہ اب ایک اور چیز جس کا ذکر میں ضرور کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جو 18ویں ترمیم ہے جی اس میں تو آپ نے ویسے ہی تقسیم کر دیا تعلیم کو, آپ نے صوبوں کو دے دی تعلیم, تو یکساں نصاب کیسے ہوگا جبکہ چاروں صوبے جو ہیں وہ اپنے اپنے نصاب جو ہے مرتب کرنے میں آزاد ہیں اور زبان کے بارے میں بھی وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انگریزی کو ہی رہنے دو تاکہ سارے صوبوں میں صرف انگریزی جو ہے اسی میں پڑھایا جائے. صحیح. اچھا, اب انگریزی کا مسئلہ یہ ہوا کہ اردو جو ہمیں آتی تھی اور ہم اردو میں بہت اچھے ایک طالب علم تھے جی, جتنے ہماری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے ٹاٹ اسکولوں میں اردو میڈیم میں پڑھا ہوا ہے. صحیح. اب ہمیں اردو میڈیم میں پڑھنے کا اس وقت یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو اردو جو ہے انگریزی نہیں آتی. جی 7 سال کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے 7 سال بہت لمبی مدت ہے. 6ٹھی سے لے کر 12ویں تک ہم نے انگریزی پڑھی ہے اور بی اے میں بھی جو آگے گئے بی اے تک بھی پڑھی ہے. تو اگر کوئی 9 سال تک ہم انگریزی نہیں سیکھ سکے تو پھر کس کا قصور ہے. اردو بھی آپ پہلی جماعت سے آپ 12ویں جماعت تک لازمی پڑھتے ہیں. صحیح. تو دونوں زبانیں اب ساتھ ساتھ سیکھتے تھے اور ہمیں اردو بھی آتی تھی اور انگریزی بھی آتی تھی. صحیح. انگریزی میڈیم کرنے سے آپ اردو بھول گئے, انگریزی آپ کو آئی نہیں. تو جس قوم کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے جی وہ دنیا میں کیسے اپنا موقف کسی کو موضوع ترین الفاظ میں پیش جی سر, ایک طرف تو زبان کا ایشو تو ہے ہمارے ہاں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ حل نہیں ہو جاتا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی افادیت ہم طالب علم اس سے حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری طرف ایک اور ایشو مجھے نظر آ رہا ہے, بات چل ہی نکلی ہے نصاب کی, وہ یہ کہ ہمارے پاس جو یہ سکولز اور تعلیمی ادارے چاہے وہ پرائیویٹ ہیں, انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے یا سرکاری, ان کا آگے جو پورا ایک نیٹ ورک ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ان کی تعداد آبادی کی نسبت بہت کم ہے. تو اب یہ کرونائی دور کے میں چونکہ حکومت نے سرپرستی نہیں کی تو آپ دیکھ لیجئے کہ ٹھیک ہے کہ یہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے, اس کے لیے فنڈنگ بہت ضروری تھی, لیکن اس طرف اسکولوں کی سرپرستی نہیں کی گئی. پرائیویٹ تعلیمی ادارے کالج اسکول جو ہیں بڑی تیزی سے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے. اچھا, اصل میں 10 سال ہو گئے کم از کم 10 سال, بلکہ اس سے زیادہ ہو چکے ہیں. 20 سال 20-25 سال ہو گئے. حکومتوں نے تعلیم کی سرپرستی ختم کر دی ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وہ ایسا جس وجہ سے ہوا ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں جی, اگر کوئی برداشت کر سکے. جی آپ کیجیے. وہ یہ کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جمہوری نہیں ہے, ہمارا نظام جو ہے جمہوری نہیں ہے, بہت ہی سنگین ترین اشرافیائی نظام ہے ہمارا. جی ہمارا, اور وہ ہماری اشرافیہ جو ہے وہ آج کی اشرافیہ نہیں ہے, آج سے 300 سال پرانی اشرافیہ سے بھی صفاق ہے. انہوں نے بڑی چالاکی سے وہی کام, ایک تو وہی کام کیے ہیں جو ہر اشرافیہ چاہتی ہے جو حکومت میں ہوتی ہے, کہ جو عوام ہمارے ہیں وہ ان کی تعلیم یا تو ہو نہیں یا لمیٹڈ ہو, اگر ہو تو اس کا معیار اتنا نہ ہو کہ وہ شعور ان کا بیدار ہو سکے. ٹھیک ہے. انہوں نے جان بوجھ کے تعلیم کا جو معیار ہے وہ برباد کیا ہے اور اشرافیہ کو بہرحال ایک محدود تعداد میں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جی جو آپ کی بیوروکریسی کا حصہ بن سکے. صحیح. اس کے لیے معیار جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اتنا رکھا ہوا ہے جتنے ان کے بچے وہاں تک پڑھ سکیں اور انگریزی ان کی ٹھیک ہو. چلے سر, انہوں نے اپنے اس طرح کے مفادات اس وجہ سے کیا, انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے. اچھا, یہ اشرافیائی مسائل جو تھے ان کے لیے انہوں نے یہ تو کر دیا, لیکن اس کا
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہماری قومی اور ملکی ترقی پہ اثر پڑ رہا ہے نا. پڑ رہا ہے, بالکل پڑ رہا ہے. تو مطلب وہ چاہتے ہی رفتار تو انتہائی سست ہو گئی. وہ چاہتے ہی یہی ہے. آپ دیکھیے کہ 50 سالوں میں گزشتہ نصف صدی میں چائنا کہاں پہنچ گیا, جاپان کہاں پہنچ گیا. جاپان نے اپنی زبان میں تعلیم دی. جاپان جو ہے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ صرف اخلاقیات کی دیتا ہے. میجی جو ہے نا, میجی پیریڈ جاپان میں, جی یہ کوئی تھا 19ویں صدی میں. جی. اور آپ کو معلوم ہے ان کے بادشاہ بہت لمبے لمبے زندہ رہتے ہیں دیر تک. جی. وہ 50-60 سال اس کا پیریڈ ہے. اس دور میں میجی نے تراجم کا سلسلہ شروع کیا اور وہ جہاز بھر بھر کے بھیجتا تھا کہ وہ جو بھی نئی مطبوعات وہاں ہو رہی ہیں جدید ترین علوم میں, اس کو ترجمہ کریں, وہی بیٹھ کے کریں یا واپس وہاں آ کے کریں. تو وہ ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے سائنٹیفک اور ان کی جو ترقی سائنٹیفک ہے, اس وجہ سے ان کے پیرالل ہے, برابر ہے, بلکہ بعض میدانوں میں ان سے بہت بہتر بھی ہے. اب ایک سوال سر اٹھاتا ہے ذہن میں. ظاہر ہے آپ شاعر ادیب ہیں, میں بھی لکھنے والا بندہ ہوں, پڑھانے والا بندہ ہوں, آپ نے بھی ایک لمبی عمر اس فیلڈ میں گزاری ہے. تو چلے ٹھیک ہے کہ سیاستدان, سیاسی حکومتیں, جمہوری حکومتیں, انہوں نے تعلیم کی سرپرستی نہیں کی, تعلیم ایک چیز جو ہے یہ واضح تو پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ نے کیوں نہیں سرپرستی کی, پرائیویٹ اداروں کا نیٹ ورک بڑھایا کیوں نہیں؟ آلریڈی چھوٹے چھوٹے ادارے گلی محلوں میں جو غریبوں کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. یہ کام نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہ کیا ہے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہیں وہ اچھا پڑھیں. اچھا, انہوں نے اپنے لیے پبلک سکولز بنا دیے. ایسی آبادی کے اندر قائم ہونے چاہیے جہاں پر غریبوں کی آبادی ہے. اب دیکھیے, ایک غریب والدہ اپنے بچے کو محلے کے آبادی کے اندر موجود ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی ہے جہاں کا تعلیمی معیار ایک بہت بڑے اچھے سکول کی طرح کا ہے, اور وہاں پر وہ ماہانہ 500-700 روپے دے کے پڑھا رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر اسے وہی بچہ ایک ایف جی کے سکول میں یا گورنمنٹ کے سکول میں بٹھانا ہے تو 2000 روپے پر منتھ اسے پک اینڈ ڈراپ والے کو دینا پڑے گا. گورنمنٹ سکول شہروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, زیادہ آبادی تو آپ کے قصبوں میں اور دیہات میں ہے. وہ بیسک ہیومن رائٹس میں یہ شامل ہے یہ بات جی کہ پورے ملک میں یکساں جو ہے صحت کی سہولیات ہوں, تعلیمی سہولیات یکساں ہوں. جب تک آپ کلاس روم کا انوائرنمنٹ وہی نہیں رکھتے جو ایچیسن میں ہے, جی عوام کے سکول میں, جو اب سرکاری سکولوں میں, لیکن آپ کے سرکاری سکولوں میں تو بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. اب سر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری وزارت تعلیم جو ہے اور جو حکومت ہے یکساں نصاب تعلیم تو کرنا چاہتی ہے, لیکن یکساں سہولیات کا پہلے کرنا چاہتی, یکساں سہولیات کا پہلے ہونا چاہیے. غلط فہمی نکال دیں. جی, نہیں کرنا چاہتی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے بچے تو ترقی نہیں کر سکیں. بالکل نہیں کر سکیں گے. یہ جب تک حالات تبدیل, میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا, بات یہ ہے کہ حالات تبدیل ہو سکتے ہیں اگر بیسکس ہم ٹھیک کر لیں. بیسکس ٹھیک نہیں ہے. آپ کا نظام تعلیم, آپ کا جو یکساں نظام تعلیم ہے, اس وقت بھی وہی این جی او بنوا رہی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے بنایا تھا. صحیح. اسی کی وہی نمائندہ اب بھی اسی دفتر میں بیٹھی ہے. کاش ایسا ہو جائے کہ یکساں نصاب کے ساتھ ساتھ ایک جیسی سہولتیں بھی عوام کو دی جائیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہو. بلیک بورڈ تو اصل میں علم و ادب کا تعلق, سماجیات کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ادبی گفتگو علمی گفتگو میں بدل گئی اور علم کی طرف بھی ہم آگے. ظاہر ہے آپ کا تعلق علمی میدان سے بھی ہے, ماہر تعلیم ہے. تو سر اب دوبارہ شاعری کی طرف آپ کے آتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ابتدائی دور کا کلام زیادہ اچھا لگتا ہے یا آج کل جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ پسند ہے؟ ابتدائی دور میں تخلیقیت ذرا زیادہ ہوتی ہے اور آخر میں ذرا فنی طور پر بندہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جی, اور ساتھ ساتھ آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بھی بڑھتا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے تو جو بعد کی شاعری ہے وہ زیادہ فنی اور ذخیرہ الفاظ کے اعتبار سے زیادہ پختگی آ جاتی ہے. لیکن ابتدا میں جو ایک سادگی ہوتی ہے اس کا اپنا حسن ہے, اس میں سچائی ہے. میرے سے آبشاریں پھوٹ رہی ہیں, چشمے نکل رہے ہیں, کونپلیں پھوٹ رہی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا کلام بھی سنائیں. یہ ابھی تازہ ہی ابھی رسالہ بھی آیا مجھے, تو اس میں
ایک غزل جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، جی وہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ارشاد۔ اپنا میرا جی وہاں پہ کوئی بس نہیں رہا، واہ، اپنا میرا وہاں پہ کوئی بس اپنا نہیں، میرا وہاں پہ کوئی بس نہیں رہا، جو کہ آج کل کسی کا کسی چیز سے نہیں رہا۔ اپنا میرا وہاں پہ کوئی بس نہیں رہا، واہ رہنے کو جی نہیں تھا میرا، بس نہیں رہا، واہ 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 واہ، اپنا واہ۔ میرا وہاں پہ کوئی بس نہیں رہا، رہنے کو جی نہیں تھا میرا، بس نہیں رہا، واہ دو آتشہ سے کم نہ ہو آب گراں خمار، واہ، دو آتشہ سے کم نہ ہو، کم نہ ہو آب گراں خمار، صحبائے نیم رس سے کبھی مس نہیں رہا، واہ واہ دو آتشہ سے کم نہ ہو واہ آب گراں خمار، واہ صحبائے نیم رس سے کبھی مس نہیں رہا، واہ، مشکل کافی استعمال کیا آپ نے، صحبائے نیم رس سے کبھی مس نہیں رہا، واہ، فطرت وہی ہے، زہر وہی، سانپ بھی وہی، کیا کہتے ہیں، فطرت وہی ہے، زہر وہی، سانپ، سانپ بھی وہی، پھنکار تو رہا ہے مگر ڈس نہیں رہا، واہ 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 واہ، فطرت وہی ہے، زہر وہی، کیا کہتے ہیں، سانپ بھی وہی، واہ واہ، پھنکار تو رہا ہے ہے مگر ڈس نہیں ڈس رہا، نہیں رہا، آہا مکر و فریب سے مجھے کر تو لیا ہے زیر، آہا، مکر و فریب سے مجھے کر تو لیا ہے زیر، مشکیں مگر حریف میری کس نہیں رہا، واہ 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 واہ، مکر و فریب سے مجھے کر تو لیا ہے زیر، کیا کہتے ہیں، مشکیں مگر حریف میری کس کس نہیں نہیں رہا، رہا، واہ واہ، اتنی بھی شاید اب میری وقت نہیں رہی، سبحان اللہ، اتنی بھی شاید اب میری واہ وقت واہ، نہیں رہی، حاسد بھی فکرہ مجھ پہ کوئی کس نہیں رہا، واہ 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 واہ، واہ اتنی بھی شاید اب میری وقت نہیں رہی، واہ حاسد بھی مجھ پہ فکرہ کوئی کس نہیں رہا، واہ، پتلا رہا خطاؤں کا وہ ساری زندگی، پتلا رہا خطاؤں کا وہ ساری وہ زندگی، ساری زندگی، میں بھی بزام خیش مقدس نہیں رہا، واہ، میں بھی بزام خیش مقدم مقدس نہیں نہیں رہا، رہا، مقدس نہیں رہا، واہ، پتلا رہا خطاؤں کا وہ ساری زندگی، واہ، میں بھی بزام خیش مقدس نہیں رہا، آہا، اپنی ہی فکر کرنے کی نوبت بھی آ گئی، واہ، اپنی ہی فکر کرنے کی نوبت بھی آ گئی، یاسر خیال ہر کس و ناقص نہیں رہا، واہ واہ واہ، پھر سنائیے، اپنی ہی فکر کرنے کی واہ، نوبت بھی آ گئی، واہ، یاسر خیال ہر کس و ناقص نہیں رہا، واہ واہ واہ۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ ظاہر ہے وہ ایسے اشعار بھی ادب کا حصہ رہے ہیں کہ جن کی اڑان زیادہ اچھی ہوتی ہے، جو زیادہ مؤثر کلام لکھتے ہیں، زیادہ جینون لوگ ہوتے ہیں، ہر عہد میں ان کے حاسدین بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بلکہ جس وقت ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس وقت حاسدین اور آپ کے مخالفین پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی اڑان شروع ہو گئی ہے اور زیادہ مؤثر ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ہم نے کوہاٹ کا سفر کیا، 28 سال پہلے کا ذکر ہے، ہمارے ایک دوست تھے پرانے شاعر زمان انجمن ترقی اردو کا مشاعرہ، ہم پہلا میرا تعارف آپ سے پہلا اس مشاعرے میں ہوا تھا، غالباً 28-30 سال گزر گئے ہیں، 96 97 ایسا زمانہ تھا۔ تو اس وقت تو ہمیں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن آپ نے ایک نظم پڑھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ آپ نے افتخار عارف صاحب کے خلاف لکھی، حج پڑھی تھی، کوئی نظم آپ نے پڑھی تھی؟ یہ وہ ایک ہجو میں نے اس کی لکھی تھی۔ اچھا، ہجو لکھی تھی، جی ہاں۔ اچھا، تو آپ کے نظریاتی اختلاف تھے ان سے یا کیا تھے؟ دیکھیں، نظریاتی اختلاف تو آپ نہیں کہہ سکتے، نظریاتی اختلاف پہ تو میں کبھی کسی کی ہجو نہیں لکھوں گا، نہیں لکھیں گے، اچھا، وہ تو بات ہی غلط ہے آپ کے۔ اچھا اچھا، انہوں نے میرا کیریئر برباد کرنے کی جتنی سنگین ترین کوشش ہو سکتی تھی وہ کر رہے تھے، اچھا اور میں معاف کرتا چلا جا رہا تھا۔ اچھا اچھا، اس زمانے میں آپ کہاں تھے، کس ادارے میں تھے؟ جب میں تھا اکیڈمی آف رائٹرز، میرا بنیادی ادارہ وہی ہے۔ اچھا، وہیں سے سٹارٹ کیا؟ 1981 میں میں اکیڈمی آف رائٹرز میں تعینات ہوا تھا بطور ڈپٹی ڈائریکٹر، اچھا، اور 1999 میں اس کا ڈائریکٹر جنرل تھا۔ ماشاء اللہ۔ تو جب میں ڈائریکٹر تھا تو افتخار عارف ڈائریکٹر جنرل تھا، جب میں ڈائریکٹر جنرل تھا تو وہ چیئرمین کے طور پہ آیا، خاص طور پہ
मुक्तदरा से तबादला करवा के। अच्छा अच्छा। तो उसने मेरे खिलाफ एक ऐसी, मैं ओपनली ये बात करता हूँ और मैं ये पूरी कहानी लिख भी चुका हूँ। ठीक है। एक अटक का एक रिसाला है जिसमें वो पूरी कहानी छप चुकी है। अच्छा। उसने मुझे कत्ल करवाने की साजिश की। अच्छा। इफ्तिखार आरिफ ने, और कत्ल भी ऐसे कि कोई मेरी लाश को दफनाता भी नहीं। अच्छा। जानो माल, इज्जत, घर को आग लगा देते हैं, इस तरह की साजिश की उसने। और इस साजिश के लिए उसने इस्तेमाल किया नासिर ज़ैदी को। अच्छा। उस ज़माने में इतना वो था मेरे अंदर उसके बारे में कि उन दिनों की वो है, वो जो हिज्र है। अच्छा ठीक है। और वो हिज्र मैंने घर से मैं चला I-10 से और एकेडमी ऑफ राइटर्स गया। वो हिज्र मैंने घर से दफ्तर तक का जो वक्फा है उसमें लिखी, मोटरसाइकिल पे जाने का, उसमें मुझ पे उतरी और मैंने दफ्तर जाके कागज़ पे लिखी। क्या कहने, वाह। और वो किसी ने छाप दी, अखबार में भी किसी ने कॉलम में। नज़ीर नाजी ने उसकी तारीफ़ की कि क्या, हालांकि नज़ीर नाजी को मेरे नहीं था, नालायक लोग जो है वो कभी मुझे पसंद नहीं करते। वो तीसरी जमात से भागा हुआ आदमी था। जी जी। ये बेशक मैं आपसे कह रहा हूँ, बेशक नशर करे इस बात को। तो एक बंदा जो एमफिल है, जो सारी उम्र लिखता पढ़ता रहा है, तो वो उसको कैसे पसंद होगा। सही बात। और बुनियादी फ़र्क होता है एक बाकायदा तालीम हासिल करने वाले में और एक घर में बैठ के तालीम हासिल करने वाले में। जो अच्छे इदारे हैं वो यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेने वालों को तरजीह देते हैं इसी वजह से कि वो एक गुजरते हैं सारे प्रोसेस से, एक तहजीब अखलाक सीखते हैं, फिर उनके एक हल्का बन जाता है पढ़े लिखे लोगों का जो हर जगह फैला हुआ होता है। कायदे यूनिवर्सिटीज़ के जो क्वालिफाइड लोग हैं उनसे ज़्यादा अब कहीं भी बंदे मौजूद नहीं हैं। अच्छा। कायदे यूनिवर्सिटी का ये लेवल रहा है। अच्छा। और हमारे वक्तों में और भी ज़्यादा बेहतर था। तो उसकी वजह से मैंने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई की जान बचाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी आपको इस हद तक खतरा जो था, अभी तो ऐसे ही लगता था मुझे कि अभी किधर से कोई गोली आएगी, मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा हूँ, कोई गोली आएगी और मैं गया। तो इस चीज का इदराक कैसे हुआ था आपको? वो जो इशू उसने उठाया था उसमें यही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर जब आपने जॉब से फरागत हुई उसके बाद ही मामला खुद ही खत्म हो गए? नहीं, वो तो उसी वक्त ही खत्म हो गए थे, वो तो अल्लाह का करम है ना। जी 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 जी, बेशक। एक बैठा हुआ है ना, एक ऊपर एक अल्लाह ताला भी तो बैठा हुआ है ना, वो तो असल तो उसके हाथ में है ना सब कुछ। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन जो बड़े तख्लीकार होते हैं उनको तो ये चीजें, आप उसे बड़ा तख्लीकार समझते हैं ना। जी। मसला ये है जी, मेरे ख्याल में तो वो नहीं है, वो तो मिक्सिंग का और इंटर मिक्सिंग का मास्टर है। आप मेरे सतार को कर ली। देखिए मैं अभी मैंने लिखना शुरू नहीं किया था। जी जी। और हमारे कानों में एक शेर की आवाज आई, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे। अच्छा चले, मैं शेर का, जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। वो बड़ा दिलों में अच्छा नक्श हो गया, बहुत अच्छा लगा। नक्श और चले मैं इसी पे बात मतलब हम फैन हो गए, इफ्तिखार आरिफ साहब के फैन हो गए कि वो हमें मिले। मैं इसी पे बात करता हूँ। जी बताइए। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मुहावरा क्या है? घर करना, दिल में घर करना। जी। तो इसी से ये शेर कमजोर हो गया, लिसानी एतबार से और फनी एतबार से। और सूरत हाल ये है, हकीकत में क्या है कि उसका पिकाडिली में एक फ्लैट है बहुत कीमती, किंगसिंगटन में बहुत आलीशान घर है, यहाँ भी कुछ प्लॉट्स थे, पाकिस्तान में भी। BCCI में 65,000 पाउंड सालाना का मुलाजिम था। 1990 से 1977 तक ग्रेड 21 से लेकर 22 और MP1 तक वो रहा, जिसकी तनख्वाह जो है वो 2 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक है। BCCI से हर महीने उसको पैसे मिलते हैं, तो वो फिर भी खुद रहमी का शिकार है। BCCI क्या है? बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। तो वहां से उनको पैसे क्यों मिलते हैं? इसलिए कि वो इतना बड़ा बैंक बन गया था कि जिसने मुल्कों को कर्ज देना शुरू कर दिया था IMF के और इनके कंसोर्शियम के मुकाबले में।
تو یورپ کا جو سسٹم ہے سرمایہ دارانہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکا. اچھا. تو انہوں نے اس پہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کچھ الزامات لگا کر تو اس کو بند کر دیا. مشتاق احمد یوسفی اسی بینک کے میں تھے سینئر پوزیشنز پہ. اچھا 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 ٹھیک ہے. تو یہ وہاں گیا, اس کو بینکنگ آتی نہیں تھی. انہوں نے کوشش کی کہ بھائی کو بینکنگ کر لے, نہیں ہوا. انہوں نے اس کا حوالے کر دیا الطاف گوہر کے. تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن جو تھی وہ فنڈڈ تھی بائی BCCI. ٹھیک ہے. الطاف جو تھے الطاف گوہر, انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو میرے کام کا ہی نہیں ہے, اس میں کچھ آتا جاتا نہیں. تو انہوں نے اس کو لگا دیا ایک چھوٹا سا ایک اتنے کمرے کا ایک دفتر بنا دیا, ٹھیک ہے, جس کو اردو مرکز کہنے لگ گئے. اب وہ ہندوستان سے بھی اور پاکستان سے لوگ وہاں پہنچنے لگ گئے. پھر ایک زمانہ تھا کہ جب سب لوگ ادھر جا رہے تھے مائگریٹ کر کے, ہجرت کر کے, ایگزائل سو کارڈ ایگزائل کہہ کے ہر چیز کو, تو وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے. تو یہ اس کے پاس اخبار وغیرہ آتے تھے, تو اس کے پاس ہر طرح کا بندہ بیٹھنے لگ گیا. تو اس کو اپنے وہ تعلقات استعمال کرنے کا فن تو پہلے ہی آتا تھا جی. تو اس لیے جب پاکستان آیا BCCI بند ہوا تو جان صادق کی سفارش سے یہ اکیڈمی آف لیٹرز کا DG بنا. پہلے بنا منسٹر پریس برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن میں جی. اس پہ انفارمیشن والوں نے شور مچا دیا, انفارمیشن گروپ والوں نے, تو وہ آرڈر کینسل ہو گیا. تو میری بدقسمتی کہ یہ بندہ آ کے بیٹھ گیا اچھا اکیڈمی آف لیٹرز میں بطور DG. لیکن سر یہ ساری باتیں تو ایک الگ اس کی پیرل لائف کی چل رہی ہے نا. میں تو ایز اے شاعر بات کر رہا ہوں. چلو بطور شاعر آ جائیں. بطور شاعر میں نے ذکر شروع کیا, میں بتاتا کہ وہ شعر جس کو آپ اچھا کہہ رہے ہیں اس میں یہ فنی کمزوری ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں اس کا بڑا ہی مشہور سمجھے جاتی ہے نظم 12واں کھلاڑی. جی. 12واں کھلاڑی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکا. اسے سنی ہے نا, چلیں سنیے, کچھ یاد ہوگی. جی. 12واں کھلاڑی کانسیپٹ جو ہے یہ کس گیم کا ہے آپ بتائیے. کرکٹ کا ہے نا. 12واں کھلاڑی تو کرکٹ کا کانسیپٹ ہے, پریکٹس بھی ہے. جی. کہ کرکٹ میں 12واں کھلاڑی ہوتا ہے جو ہے اس کو کھلایا نہیں جاتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ تولیہ کندھے پہ رکھ کے جب واٹر ٹائم ہو تو وہ لے کر آ جائے, کوئی کولڈ ڈرنک لے کے آ جائے. اگر زخمی بھی ہو جائے جی تو 12واں کھلاڑی کھیلنے کا حق نہیں رکھتا. دوسرے یہ کہ کرکٹ میں ویسل ہوتی ہے جی. اس نظم میں ویسل بھی بجوائی ہوئی ہے اس نے. آئی سی. اچھا, اور وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک منفی جذبے پہ ہے وہ نظم, کہ یہ جو گیم ہو رہی ہے اس میں کوئی کھلاڑی جو ہے اس کا سر پھٹے, اس کی ٹانگ ٹوٹے, یہ زخمی ہو تو مجھے موقع ملے کھیلنے کا. کیا یہ کسی شاعر کی خواہش ہو سکتی ہے؟ اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جو شاعر ادیب نہیں ہیں, جن کا اس سے کوئی خاص وابستگی نہیں ہے, نہ وہ کہیں پڑھا رہے ہیں, اچانک ہی خبر ملتی ہے ان کا فلاں وائی کیٹیگری اور ایکس کیٹیگری میں وہ چھپ گئے. اور ہمارے بہت سے ایسے دوست اسکالرس ایسے ہیں جو ادیب بھی ہیں, شاعر بھی ہیں اور اچھے اساتذہ میں بھی ہیں, تو ان کے وہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوئے اور ان کے نہیں چھپ رہے سال سے. وہ اس لیے نہیں چھپتے کہ وہ اس کی وجہ سے ان کی ترقی ہونی ہے, اور ترقی جب ہونی ہے تو وہ جو اس رسالے کا ایڈیٹر ہے اس کے مقابلے میں آپ آ جائیں گے. تو اپنے کمپٹیٹر پیدا نہیں کرنا چاہتے وہ. مطلب سوچی سمجھی اس کے تحت وہ نیت والی بات آ جاتی ہے کہ ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے. مقصد علم کا پھیلاؤ نہیں ہے, مقصد کیریئر بلڈنگ ہے. کیریئر بلڈنگ ہے. تو کہتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اپنا کیریئر کیوں بلڈ کرے. اچھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اچھے لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئی ایسی خواہش ادب کے حوالے سے, لٹریچر کے حوالے سے, تدریس کے حوالے سے جو آپ کے دل میں ہو, جو آپ چاہتے ہو کہ وہ ہونی چاہیے تھی, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ذریعہ تعلیم صرف اور صرف اردو ہو. واہ, یعنی ذریعہ تعلیم جو پاکستان میں وہ صرف اردو میں ہو, صرف اردو ذریعہ تعلیم ہو. اور اس میں بالکل آپ کوئی, اور یہ 18ویں ترمیم میں آپ نے تعلیم دے دی ہے صوبوں کو, واپس لیں اس سے.
ظاہر ناظرین، جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہماری قومی زبان اگر اردو ہے اور ہم اردو لکھنے بولنے پر فخر کرتے ہیں تو دفتری زبان بھی اردو ہی ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک بندہ جو ہے وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے، وہ نیک نیت نہیں ہے اور انگریزی پر اگر بولنا سیکھ لی ہے تو اس کو عہدہ دے دیا جائے. تو بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. یہ انسانی حقوق کی بڑی سنگین خلاف ورزی ہے انگریزی کو دفتری زبان اور جو تعلیمی زبان کے طور پہ رکھنا. آپ ایک روایتی سا سوال ہے لیکن آپ جیسے انٹلیکچوئل سے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ ہمیں کوئی اچھا سا پیغام دیں ہمارے ناظرین کو، ہماری نئی نسل کو، جنہوں نے آنے والے دنوں میں ہمارا یہ پیارا پاکستان سنبھالنا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں میں، اس لیے کہ حالات اتنے مایوس کرنے والے ہیں. تو ایسے حالات میں میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں جی، اور حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اچھے وقت کا انتظار کریں. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت شعر ہے. وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ بہت.